اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معاشرے میں رہ سکے گی، اس کو معاشرے میں رہنے کے طور طریقے آئیں گے، اس کے لیے خاصی مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ ایک بچے کی پہلی درسگاہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر وہ ماں کی گود میں سے ہی اتنی تعلیم و تربیت لے کر باہر اسکول، کالجز، یونیورسٹی میں جائے گا تو وہ ہوپس وہ بہت ہی آگے بڑھے۔ ناظرین، جو عورتیں تعلیم یافتہ نہیں ہوتی، جن میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کتنے حقوق ہیں، وہ کیا کیا کر سکتی ہیں، تو وہ کبھی بھی معاشرے میں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کی محتاج رہتی ہیں، گھر میں والدین کی اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ تو ناظرین، اگر ایک پڑھی لکھی عورت ہوگی تو اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے یا معاشرہ برا کر رہا ہے یا گھر والے یا خاندان، تو اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوگا، وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی بہتر نہیں بہترین سٹیپ لے سکے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی تعلیم کو تو چلو قدر حد تک بہتر سمجھا جاتا ہے، مگر عورتوں کے کام کرنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کل کی عورت، بہت سی ایسی عورتیں جو مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، مگر بہت سی ایسی بھی عورتیں ہیں جو تعلیم جیسے زیور سے آراستہ نہیں ہیں، وہ ابھی بھی جہلیت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کے پاس اپنے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے وہ آواز نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، عورت نے اگر اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عورت ایجوکیٹڈ ہو،
وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، اس کے پاس نالج ہو، اس کے پاس اتنی سینس ہو کہ وہ اپنے حقوق، خاص طور پہ اپنی ذات کے حقوق سے وہ واقف کار ہو، تبھی وہ معاشرے میں بھی سروائیو کر سکتی ہے اور ایک بہتر نہیں بہترین نسل کی افزائش کر سکتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے آپ کی ہوسٹ رضا خلیل کو۔ ملتے ہیں ایک نئے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔